الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورۃ اعراف کی 4 آیات 199 تا 202 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید میں قائد انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت 3 مقامات پہ بڑی جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے، جن میں سے ایک مقام سورۃ الاعراف کی آیات ہیں 199 تا 202۔ دوسرا مقام سورۃ النحل کی بالکل آخری آیات، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور تیسرا مقام سورۃ حامیم السجدہ، جس کو سورۃ فصلت بھی کہا جاتا ہے، کی آیات 33 تا 36، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 3 مقامات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلوب پہ مشتمل ہیں، اور یہ صرف ان کا ذکر اور ان کا بیان ہی نہیں، بلکہ ان کے بعد دعوت دین اور دعوت حق کا کام کرنے والے جتنے بھی داعیان ہیں، ان سب کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، اور یہ سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہاں سے دعوت اسلوب سیکھیں اور اسی کے مطابق پھر دعوت کا کام آگے بڑھائیں۔ موضوع جیسے آپ نے سنا، قائد انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اسلوب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، محمد ابن جبیر ابن مطعم اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد اپنے باپ
جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند نام بتائے ہیں، انا محمد وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحِي بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِهِ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ میرے موضوع سے متعلق یہ قائد انقلاب، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نام گرامی یہ بیان فرمایا ہے، انا الماحی الذی یمحی بی الکفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مٹانے والا ہوں اور میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جاتا ہے۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ ایک نظام کو تل پٹ کر کے رکھنا اور اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرنا۔ کفر کے نظام کو مٹانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ قرآن مجید میں پہلی وحی آپ سب کو معلوم ہے، پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت مختصر ہے اور آپ جانتے ہیں میرے لیے صرف اشارے بھی کافی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کرایا ہے۔ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اور مخلوق میں پھر اپنی ایک مخلوق کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ الانسان، ہم اور آپ۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان متعلم ہے اور معلم کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسی پہ بس کر دیا۔ پہلی وحی اس پہ روک دی گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے وہ یہاں ذکر نہیں ہوا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دوسری وحی نہ آئی۔ فترۃ الوحی کا ایک دور گزرا، وحی کے بندش کا ایک زمانہ گزرا، اور پھر سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان آیات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انقلابی مشن دے دیا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے قوم اٹھ جاؤ، فانذر ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا الماحی، میں مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا گیا ہے، اسلام کو لایا گیا ہے۔ اور سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو۔ رب کی کبریائی کا نظام قائم کرنا ان کا مقصد تھا، ان کا مشن تھا، ان کی نبوت، ان کی بعثت کا بنیادی مقصد تھا۔
اور یہ کام انہوں نے کر دیا، اور یہ کام انہوں نے دعوت کے ذریعے سے کیا۔ ان کے مشن کی تکمیل کے بعد ان کو اللہ نے اپنی طرف بلایا، اور یہ وہ حالات تھے کہ جزیرۃ العرب پورے کا پورا اسلام کے زیر نگین آ چکا تھا۔ ان کی حیات مبارکہ میں روم کے ساتھ کشمکش برپا ہو چکی تھی، اور ان کی رحلت فرمانے کے بعد ایران کے ساتھ بھی کشمکش شروع ہو گئی، اور ایران کے سپہ سالار رستم نے مسلمانوں کی سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس ایک وفد بھیج دیجئے، میں ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک وفد بھیجا، اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وفد کے ساتھ جب رستم ایران کے دربار میں پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہے، نحن جئنا الیکم لنخرجکم من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہیں بندوں کی بندگی اور غلامی سے نکال لیں اور بندوں کے رب کی غلامی میں دے دیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلام، اور ہم تمہیں دنیا کے ظالمانہ نظاموں کے ظلم اور جور سے نکال لیں اور اسلام کے عادلانہ نظام کے اندر لے جائیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی فراخیوں کے اندر لے جائیں۔ یہ انقلابی مقصد تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد ان پہ ایک خوف طاری تھا، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کلا ہرگز نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، آپ تو یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، آپ مسافروں کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور ورقہ ابن نوفل ان کے چچا زاد بھائی تھے ام المومنین کے، ان کے پاس لے گئے تھے۔ اور دوسری وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ یہ خفیہ دعوت کا گزرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ لوگوں سے ملے ہیں۔ سب سے پہلی ایمان لانے والی شخصیت تو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 اولین مومنین ہیں، اور اس کے بعد پھر خفیہ دور چلتا رہا اور کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ان کی ذمہ داری لگائی گیا، اس پہ یہ لازم کر دیا گیا آپ کھلا اور علانیہ دعوت پیش کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے قریش کے تمام قبیلوں کو پکارا، ایک ایک خیل کو، اور افراد کے نام لیتے رہے، اور لوگ جمع ہو گئے۔ جو آ سکتے تھے وہ خود آ گئے، جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے کسی اور سے کہا، جاتے ہوئے جو جا رہے تھے، کہ جو بات ہو مجھے بھی پھر اس کی خبر دے دینا۔ لوگ جمع ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی انقلاب ہیں، انہوں نے اپنی دعوت، اپنی بات پیش کرنے سے پہلے
لوگوں کو گواہ بنایا ہے، اور یہ اسلوب دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب دشمن انتظار میں ہے، اور جب بھی وہ موقع پائے گا تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو کیا میری بات تسلیم کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، کیسے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ یہ صداقت اور امانت جماعت اسلامی کے دستور میں پہلی دفعہ جو ہے وہ نام ہے، دوسری دفعہ پھر غالباً تاریخ نفاذ ہے، اور تیسری دفعہ عقیدہ ہے، اور چوتھی دفعہ نصب العین ہے، اور پانچویں دفعہ دستور کی یہ مستقل طریقہ کار ہے۔ اور مستقل طریقہ کار کے اندر پہلی شک یہ ہے کہ ہم ہر قدم پہ اور ہر معاملے میں سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ اس معاملے اس کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ اور پھر دوسری شک یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور نصب العین کے حصول اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جو انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا، رب کی کبریائی کا نظام قائم کرنا، انسانیت کو انسانوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی اور غلامی میں دینا، انسانیت کو دنیا کے ظالمانہ نظاموں کے ظلم اور جور سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کے اندر دینا، یہ وہ انقلابی پیغام ہے، یہ وہ انقلابی کام ہے۔ دوسری شک مستقل طریقہ کار کی یہ ہے کہ ہم اپنے اس انقلابی مشن کے لیے، اس انقلابی دعوت کے لیے ایسا کوئی ذریعہ اختیار نہیں کریں گے جو صداقت اور دیانت کے خلاف ہو، اور جس سے فساد فی الارض رونما ہوتا ہو۔ یہ ہمارے بزرگوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہمارے لیے دستور میں ڈال دیا ہے۔ ہم عقیدے اور نصب العین کے حصول کے لیے، اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے، بندوں کو بندوں کے رب کا بندہ بنانے کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو صداقت اور دیانت کے خلاف ہو اور جس سے فساد فی الارض رونما ہوتا ہو۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات پہ گواہ بنایا کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ لوگ ہماری صداقت اور امانت کی گواہی دیں۔ لوگوں کے سامنے جب ہم یہ دعوت پیش کریں کہ ہم وہ نظام برپا کرنا چاہتے ہیں جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد سے، اللہ کی مدد تھی اور اللہ نے مومنین کو ان کا حامی بنایا، انہوں نے جو نظام برپا کیا، ہم تمہیں اس نظام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر اسلوب دعوت یہ ہے کہ لوگ ہماری صداقت، ہماری دیانت اور ہماری امانت کے گواہ ہوں۔ اگر ہمارے اندر صداقت، امانت اور دیانت نہ پائی جائے تو پھر ہماری دعوت کا اثر نہیں ہوگا۔ دعوت کا اثر تب ہوگا کہ ہم یہ ثابت کر دیں دنیاوی معاملات میں بھی کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم خائن نہیں ہیں، ہم امانت دار ہیں اور صادق ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری، اور یہ قائد انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلوب تھی، دعوت اسلوب یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اس بات پہ گواہ بنایا کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعوت پیش کی۔ اور دعوت کیا تھی؟ دعوت کا پہلا نقطہ اللہ کی کبریائی ہے۔ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ لا الہ
الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ ایک اللہ عبادت کا لائق ہے، بندگی اور غلامی تمام تر ایک ذات کی ہونی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے۔ موت فنا کے گھاٹ اترنا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس حساب میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور سب سے آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ وہ انسانیت کو وہ راستہ بتلائیں جس راستے پہ دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا راستہ اور ذریعہ بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ توحید، آخرت اور رسالت، دعوت کے تین نکات ہیں: توحید، آخرت اور رسالت۔ ایک اللہ عبادت کے لائق ہیں، مرنے کے بعد اس کے دربار میں حاضری دینی ہے اور دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، اور وہاں کامیابی بھی اور اس دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بتلایا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ مکمل طور پہ قائم کر کے دکھایا ہے۔ دنیا میں مکمل انقلابی پروگرام اور مکمل انقلابی ذات اور شخصیت اگر کوئی گزری ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے قبل جزوی انقلابات تو برپا ہوتے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر میں انقلاب لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے انہوں نے اپنے رب کے دربار میں یہ دعوت یہ شکایت کر دی کہ اے میرے رب، میرے بس میں تو میری ذات ہے اور میرے بھائی ہیں، اور یہ لوگ تو میری بات نہیں مان رہے۔ فلسطین کے دروازے پہ بنی اسرائیل کو کھڑا کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ اب عمالقہ کے ساتھ قتال ہے، جہاد ہے، جنگ لڑنی ہے، اور انہوں نے پہلے ایک وفد بھیجا کہ ذرا وہاں کا گشت کر کے رپورٹ لے آؤ، اور رپورٹ جب آ گئی تو انہوں نے کہہ دیے کہ تمہاری کیا بس ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور ان میں سے صرف 2 افراد تھے اور وہ دونوں پھر زندہ رہے، باقی وہ ساری نسل سے رہے، 3 میں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جے اور تم دونوں لڑو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام انقلاب برپا نہیں کر سکے۔ ان کے بعد پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام انقلاب برپا کر چکے تھے۔ اس طرح ممکن ہے اور شخصیات ہوں جن کا ہمیں علم نہیں، اور اللہ علم رکھتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت، توحید، آخرت اور رسالت کی دعوت کی بنیاد پہ امانت اور صداقت اور دیانت کے اصول کو اپناتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور انہوں نے اس دعوت کو کامیابی تک پہنچایا تھا۔ یہ 3 مقامات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، لیکن چند وہ باتیں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ سورۃ اعراف میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے ہیں، اور مقصود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تعلیم دینا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سب لوگوں کو بھی حکمت سکھانا ہے جو حضور کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اٹھیں۔ ان نکات کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے، اور اس میں پھر پہلا نکتہ یہ ہے، داعی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم خو
متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، امت الناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یہ کن کے پاس موبائل ہے؟ بند کر دیں ذرا۔ اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ نہایت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے۔ مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی، بہتان تراشی، اظہار ثانی اور شریرانہ مزاحمت کا اظہار ہو، اس کو درگزر سے ہی کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، درست خوئی، تلخ گفتاری اور منتقمانہ اشتعال طبع اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے اور اس سے کام بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ جو مجھ سے کٹے اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ دعوت اسلوب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت ہم اس میدان میں ہیں کہ ان کی اس لائی ہوئی دعوت اور جس دعوت کو انہوں نے کامیابی سے ہمکنار کیا تھا، اس دعوت کو ہم انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس راستے میں، دعوت کے اس راستے میں، جہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وہیں پہ سیرت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں صحابہ کرام کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ایدک بنصرہ، جس نے تیری تائید کی ہے۔ ایدک، تیرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، بنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مومنین کے ذریعے سے بھی۔ اور یہاں مومنین کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک وہ ہے، درس ہے کہ اس راستے میں ہمیں صحابہ کرام کی ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وہ کون تھے، کیسے تھے؟ ایدک بنصرہ بالمؤمنین وألف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی تھی۔ اس راستے میں داعیان حق کا آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کا جڑ جانا، مل جانا، ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین بھر کے خزانے خرچ کر ڈالتے، ان کے دلوں میں یہ محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے آپس میں الفت ڈال دی۔ یہ الفت اور محبت کارکنان اور داعیان حق کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، بنیاد مرصوص بن جانا، اس راستے میں لازم ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میں نے مستقل کی طریقہ کار کے 2 شکوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس کے 2 مزید شکیں ہیں۔ اس میں تیسری شک میں یہ دستور میں لکھا گیا ہے کہ ہم اپنے مقصد اور نصبولین کے حصول کے لیے پرامن، آئینی اور قانونی ذرائع اختیار کریں گے۔
پرامن آئینی اور قانونی ذرائع اختیار کریں گے۔ اور آخری شک ہے کہ ہماری یہ تحریک کلم کل اور علانیہ ہوگی، اور ہم کوئی خفیہ اور زمین دوست تحریک نہیں چلائیں گے۔ میں مختصر وقت میں جماعت کی تاریخ کی طرف چند اشارے عرض کرنا چاہوں گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام، ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا، اور دینی صحافت تو ایک یہ جس کو انگریزی میں یلو جرنلزم کا ہے، زرد صحافت یہ بھی ہے۔ انہوں نے اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحافت کو ذریعہ بنایا، اور کچھ اخبارات میں انہوں نے کام کیا تھا۔ اور الجمیہ جو جمعیت علماء ہند کا آرگن تھا، ان کے اداریے جو کتابی شکل میں صدائے رستاخیز اور دوسرے کئی نام ہیں، 3-4 کتابوں میں چھپے ہیں، انہوں نے وہ اداریے بھی لکھے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ترجمان القرآن کو انہوں نے خریدا، اس کے مالک بنے، اور اس کے ذریعے سے اپنی فکر کو عام کرنا شروع کر دیا۔ 1935 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا، اس کو انگریز نے انڈیا ایکٹ 1935 کہا، قانون ہند 1935، اور یہ اصل میں ایک آئین تھا۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے ہندوستان کے لیے مقامی حکومت کا ایک نظام وضع کیا۔ وائسرائے تو موجود تھا پورے ہندوستان میں، اور صوبوں میں گورنر موجود تھے، وہ انگریز تھے، لیکن ان کے نیچے انہوں نے مقامی لوگوں کی حکومتیں بنائی۔ اور 1935 کے اس قانون کے تحت پورے ہندوستان میں ہر صوبے کے اندر براہ راست ووٹ کے ذریعے سے ایک صوبائی اسمبلی منتخب کروائی گئی، اور اس صوبائی اسمبلی نے پھر اپنا وزیر اعلیٰ اور کابینہ اس اسمبلی سے منتخب ہوئی، اور ہر صوبے کے اندر یہ صوبائی حکومت بن گئی۔ صوبائی اسمبلیوں نے آگے ووٹ دے کر مرکزی اسمبلی بنائی، اور مرکزی اسمبلی نے پھر مرکزی کابینہ مرکزی اسمبلی سے بن گئی۔ 1935 میں جماعت اسلامی ابھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ 1941 میں 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی قائم ہوئی، اور 1946 میں پھر انتخابات آئے، اور ان انتخابات کے دوران جماعت اسلامی نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان انتخابات میں ہم حصہ لینا خلاف شریعت سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، اور ہم حصہ نہیں لیتے۔ اس وقت کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلمان ووٹ نہیں دیں گے، اور مسلم لیگ ہار جائے گی اور کانگریس جیت جائے گی۔ مولانا مودودی نے جواب دیا کہ مجھے میرے سوال کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے، مجھے سمجھایا جائے۔ اگر میری بات غلط ہے میں ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، لیکن اگر میں درست بات کہہ رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کس کا نقصان۔ اس کا آخر میں پھر پتہ چلے کہ اصل فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کفر ہے۔ کیا؟ جمہوریت کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہندوستان کی جمہوریت کفر ہے، انگلستان کی جمہوریت کفر ہے، فرانس اور امریکہ کی جمہوریت کفر ہے، لیکن روس اور چین کا نظام بھی کفر ہے۔ اور اصل میں بات جمہوریت اور غیر جمہوریت کی نہیں ہے۔ ہر وہ نظام جس میں حلال و حرام کے اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو ہو، ہر وہ نظام جس میں حلال و حرام کے اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل ہو، یہ کفر ہے۔ یہ چاہے فرد واحد کی حکمرانی ہو، چاہے ایک خاندان کی ہو، چاہے ایک گروہ ہو، چاہے ایک سیاسی جماعت ہو، چاہے جمہور ہو،
جہاں پہ حلال و حرام کے اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال و حرام کے اختیار حاصل نہیں ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام قرار دے رہے ہو جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے، اللہ کے حرام کو حلال کر دے۔ ان کی زبان مبارک پہ حلال و حرام کا بیان ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی۔ اللہ نے ان کو بتلایا ہے، انہوں نے پوری انسانیت کے سامنے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور اس نظام میں حلال و حرام کے اختیار یہ حاصل تھا ان ایوانوں کو جو ووٹ کے ذریعے سے تشکیل پا رہے تھے، اس لیے اس میں جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا۔ اس کے بعد پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے تحریک چلائی گئی، اور تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ دوم کا آخری باب وہ تفصیل سے پڑھنے کے لائق ہے کہ کس طریقے سے اسلامی دستور کے لیے مہم چلائی گئی، اور دستور میں وہ باتیں درج کر دی گئی جس کی وجہ سے الحمدللہ اب اگر ہمیں عوام کی تائید حاصل ہو جائے اور ہم اقتدار میں آ جائیں تو اسی آئین کے ذریعے سے 100% اللہ کے دین کو ہم نافذ کرنے کے اہل ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے، اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی وہ بالغ نظری تھی، دوراندیشی تھی، جس کے نتیجے میں ہم اس مقام پہ ہیں۔ اس وقت ہم اپنی اس دعوت کو، اسی انقلابی دعوت کو، جو دعوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی، ہم پیش کریں اور لوگوں کی تائید حاصل کریں، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ تمہارے مسائل کا حل، دنیا کے مسائل کا بھی اور آخرت کے مسائل کا بھی حل اس دعوت میں ہے، جو دعوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ ہم وہی دعوت تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آئین میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اصلاح طلب ہیں، لیکن مجموعی طور پہ پاکستان کا یہ آئینی نظام، اس میں اگر درست ہاتھوں میں یہ نظام آ جائے تو مکمل طور پہ اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ ہماری دعوت لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں گھر کر جائے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کے دروازوں اور دریچوں کو ہمارے لیے کھول دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں اپنے دین کو اس ملک کے اندر غالب اور نافذ کر دے، اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا باعث بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔